بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو، اس سے پہلے جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بھیجنے کو بہت بڑا انعام فرمایا ہے، انعام سے ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ان رسول کو بھیج کر کے اور کتاب کو بھیج کر کے ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم احسان کو یاد کرو۔ ارسال رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب، اس موضوع پر تو کبھی اور آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آج صرف فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا ذکر کرنا ہے۔ جلالین شریف میں بہت ہی مختصر تفسیر کی جاتی ہے لیکن بڑا جامع اور معنی ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں الذکر هو الطاعت، ذکر سے مراد ہے اطاعت و فرما برداری۔ اب ذرا سا غور کیجئے کس قدر عمومیت ہے اس الفاظ کے اندر۔ اللہ کو بیٹھ کر یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی یہ سب اس میں داخل ہے۔ یعنی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ مراد ہے۔ اور اس کے جو الٹا ہے وہ نسیان ہے، اور نسیان کا کہتے ہوا ہی معصیت، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا فَاذْكُرُونِی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی وقت ہو، جس حال جو کیفیت ہو تمہاری، اس میں تم یاد رکھو، یعنی اس حال میں تم خدا کی اطاعت و فرما برداری کس طرح کرو گے یہ یاد رکھو۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے بازار میں، اور ہر حال میں بس اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ اذکرکم، اللہ یاد کرے گا تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ وہاں فرماتے ہیں اس کے معنی ہو اجازیکم، جلالین کہتے ہیں کہ میں تم کو اس کا اجازیکم بدلا دوں گا، میں تمہیں اس کا بدلا دوں گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک روایت ہے جو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، سبوں نے نقل کیا ہے، لیکن ہم نے جو عبارت نقل کی ہے وہ بخاری سے ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت نقل کی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ عبارت جو حدیث ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے فرمائے، یعنی وہ اللہ ہی کا قول ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن قول وہ اللہ ہی تعالیٰ کا ہے، اسی لیے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے، بڑے کام کی روایت ہے، بہت ہی عمدہ روایت ہے، یاد رکھنے کی ہے، ہر مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر صرف اس ایک روایت کو مسلمان یاد رکھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی، یعنی وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کو کما لے گا۔ ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں۔ یہ خود ایک حدیث کا یہ صرف جز اس کا متحمل ہے، اس لائق ہے کہ ایک مستقل اس کے اوپر بیان کیا جا سکتا ہے، مستقلاً، اور لمبی چوڑی باتیں وہ اس میں کہی جا سکتی۔ ابھی تو صرف اتنا یاد رکھیے کہ جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کتنی وسیع بات۔ آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ہر لفظ آب زر نہیں، ہیرا اور موتی اور جواہرات سے لکھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ معمولی عہدے اور منصب کا رکھنے والا کے بارے میں اس کی معیت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارا دماغ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک تھانے دار، بلکہ ایک چوکی کا ایک معمولی قسم کا حوالدار اگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے
تو اس وقت یقین جانیے انسان کا دماغ کتنا بلند ہوتا ہے اور اپنے کو آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ساری کائنات کا مالک، سارے کائنات کا رب یہ کہتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب مجھے بندہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آگے اور سنیے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ بندہ مجھے میرے اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کو اس کی مجلس کے مقابلے میں اس سے بہترین مجلس میں یعنی صحابہ کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہوں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرشتوں سے ذکر کرتے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا، کس طرح سے یاد، میری بڑائی کر رہا، میرے کبریائی کا اعلان کر رہا اور میری تسبیح و تحلیل کر رہا مجمع میں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر کے صحابہ میں اس میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہو لا یخلف، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے سچا قول اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کس درجے اس پر ایمان ہونا چاہیے؟ اپنا جائزہ لیجئے اور آج ہی اپنی اصلاح کر لیجئے اور دل کے اندر یقین پیدا کر لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہی وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بالشت میرے طرف بڑھتا ہے تقربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا میرا بندہ تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہی نا کہ گنہگار بندہ جس قدر غفور الرحیم رب کا متلاشی نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ مغفرت تو کرنے والا بے نیاز رب کریم اپنے بندے کا ایسا لگتا ہے کہ متلاشی ہے۔ کیا اس کے باوجود ہمیں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے غفلت برتنا چاہیے؟ کس قدر بدنصیبی ہوگی، کس قدر ہماری گویا حرمان ہے کہ ہم ایسے رب کریم سے غفلت برتیں۔ بزرگوں، آج ہی ہوش کے ناخن لیں، جو وقت گزر گیا سو جانے دیجئے گزر گیا، اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا اگر ہم نے اس بات کو سنتے ہی اپنی اصلاح کر لی، یعنی ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھے، یعنی ہمہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی، تو ہم ان تمام نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ ہماری طرف آئے گا، یعنی اپنی خیر، عافیت، اپنی مہربانی، شفقت، محبت، خیر، حفاظت، یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنے اور اس حقیقت کو، اس صفت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل پر آئیے، یوٹیوب چینل پر، اور اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور اگر کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹ بھی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔